بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 17 کے شروع میں آخرت کے متعلق ہم سب کو چوکنا کر دیا گیا، یہ کہہ کر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کی گھڑی بہت قریب آ چکی ہے، مگر اس کے باوجود وہ غفلت، سستی اور کاہلی کا شکار ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے جو وقت مقررہ یعنی اجل مسمى فکس ٹائم ہمارے لیے طے کیا ہے وہ کب پورا ہونے والا ہے، کن حالات میں، کس جگہ اور کس طرح سے ہماری موت لکھی ہوئی ہے۔ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں ہونے والی بہت ساری اموات اور خاص طور پر کرونا وائرس کے ذریعے سے جو لوگ متاثر ہوئے اور پھر جو لوگ وفات پا گئے، انہیں دیکھ کر ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ عقل مند آدمی دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنے لیے سبق حاصل کرتا ہے۔ اور سبق حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، پریپیئر کریں، اور پریپریشن مضبوط ایمان اور درست عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، نہیں معلوم آنے والا کل کیا خبر لانے والا ہے، اس لیے ہمیں چوکنا اور بیدار رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آیات 7 اور 8 میں انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف زبانوں میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کا مقصد ایک تھا، اس کا ٹارگٹ ایک، اس کا گول ایک، کہ لوگوں کو اللہ کا دین بتائے۔ جو بھی نبی آئے اپنے دور کے معزز ترین اور بہت ہی محترم ہستی تھے، مگر وہ تھے بشر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے کو نبی نہیں بنایا جو بشر نہ ہو۔ یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا کہ ہر زمانے میں جو اعتراضات انبیاء کرام پر کیے جاتے رہے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے، اس کا خاندان، قبیلہ، سب ہم اس سے واقف ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ اس کا جسم ایسا ہو جسے کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، یعنی نبی کو کھانے کی ضرورت ہے، نبی کو پینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب کھانا پینا ہے تو پھر قضائے حاجت، سونا، جاگنا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اس کے لوازم ہیں۔ تو گویا کہ انبیاء کرام پوری طرح سے انسانی صفت سے متصف ہیں، لیکن عمل، کردار، اخلاق اور سیرت کی انتہائی بلندیوں پر ہیں۔ ہم گناہگار اور وہ اخلاق کی انتہائی چوٹی پر، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، مگر بطور بشر کے ان کی بھی وہی ضروریات ہیں جو ایک عام انسانی ضروریات ہو سکتی ہیں۔ پھر حق و باطل کا جو معرکہ دنیا میں چلا آ رہا ہے روز اول سے لے کر، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے چلی آئی اور ہمیشہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف حق ہی کو قبول کر لیں یا باطل حق سے ٹکرانا چھوڑ دے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں یہ بات فرمائی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، کہ ہم حق کے ذریعے سے باطل کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی سچائی، حق اور صداقت سامنے آ جائے تو عقل مند آدمی اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قبول کرنے کا اعلان کرے یا دل سے کنونس ہو مگر اعلان نہ کرے، یہ علیحدہ بات ہے۔ حق کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ حق، صداقت خود اپنا لوہا منوا لیتی ہے، اور باطل وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں
قرآن و سنت کی حقانیت اور صداقت کے مقابلے میں کوئی اس وقت ایسا دین، ایسا نظریہ، ایسا ریلیجن نہیں ہے جس کو قرآن و سنت کے مقابلے میں پیش کیا جائے اور وہ قائم رہے، باقی رہے۔ لوگوں نے پیش کرنے کی تو کوششیں کی ہیں، مگر حق کے مقابلے میں ان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد میں آیت 22 میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات بتائی گئی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ شریک ہوتا، اس کی الوہیت میں شریک ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لفسد، کہ زمین و آسمان کا نظام چل نہیں سکتا تھا، لفسدتا، زمین و آسمان کے نظام میں درہم برہم ہو جاتا۔ ایک گھر کو دیکھ لیں آپ، اگر ایک گھر میں دو ایکول قسم کے ذمہ دار ہوں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک دفتر کے اندر دونوں ایک ہی پوسٹ پر ہوں اور دونوں کے ماتحت ایک ہی طرح کے لوگ ہوں تو کام وہاں پر چل نہیں سکتا، مینیجر ایک ہی ہوگا، ذمہ دار اعلیٰ ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح سے فوجی نظم و ضبط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گروہ کا ایک ہی کیپٹن مقرر ہو تاکہ نظم بہتر چل سکے۔ یہ دنیا کی چند مثالیں ہیں بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی ایک ہی جگہ دو ایکول ذمہ دار ہوں گے تو اس کی وجہ سے سسٹم نہیں چلتا۔ تو دنیا اور کائنات کا نظام اللہ کے علاوہ اگر دوسرا کوئی اس کے ساتھ شریک ہو تو کیسے چل سکتا ہے؟ یہ اتنی کلیئر حقیقی بات ہے، اس کے باوجود پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف ناموں سے، مختلف بہانوں سے اور مختلف طریقوں سے، کہ یہ بھی مشکل کشا، یہ بھی حاجت روا، یہ بھی نہ جانے کیا کیا ہم بہانے بناتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر تم سمجھنا چاہو زمین و آسمان کا نظام اگر ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو لفسدتا، تباہ و برباد ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ تو بہت پاک و صاف، بے عیب ہے اس کی ذات، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر آیت 30 میں ایک بہت اہم مسئلہ پیش کیا گیا جس کو آج کل سائنس کی اصطلاح میں بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، یعنی زمین و آسمان، ستارے اور سیاروں کا وجود کیسے تھا، پھر کیا ہوا۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ انبیاء کی آیت 30، اس کو ذہن میں رکھیے۔ جو لوگ علوم فلکیات میں دلچسپی رکھتے ہوں، ایسٹرونومی، وہ اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم میں یہ آیت کیسے نازل ہوئی، جس میں کہا گیا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا لوگوں کو یہ نہیں معلوم، دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ زمین و آسمان اس طرح سے جڑے ہوئے تھے، پھر زوردار دھماکے کے ساتھ وہ الگ الگ ہوئے۔ تو یہ قرآن کریم میں کیسے بتایا گیا یہ بات؟ تو گویا کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا اللہ جو عالم الغیب ہے، رب السماوات والارض ہے، خالق ارض و جہاں ہے، وہی برحق ہے اور وہی اللہ نے قرآن کریم نازل کیا۔ ورنہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ 1400 سال پہلے یہ تھیوری پیش کی جائے اور یہ طریقہ بتایا جائے کہ زمین و آسمان اور اس کے اندر ستارے اور سیارے کس طرح سے وجود میں آئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی گئی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے وجود کی اصل پانی کو بنایا ہے، کیا لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ اتنی حقیقت اور صداقت ہے، یہ کھلی کتاب کی طرح سے ایک چیز ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ حق اور دلیل کو دیکھنے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر تیسری چیز جو بتائی گئی کہ اللہ نے مختلف ستارے، سیارے، شمس و قمر وغیرہ وغیرہ جو بنائے ہیں، اس کے بعد ایک بات کہی گئی، کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدار، ایک روٹ مقرر فرمایا ہے، اور ہر ستارہ یا سیارہ اپنے مقررہ روٹ پر ہی چل رہا ہے۔ اور آج ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز نظام ہے۔ اگر یہ ستارے اور سیارے جو چل رہے ہیں
ان میں ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہر ایک اس کے لیے جو راستہ مقرر کیا گیا ایگزیکٹلی وہ اسی میں چلے، اسی میں رواں دواں ہو۔ اور قرآن کریم میں یہ بات کب سے بتائی گئی ہے؟ کلٌ فی فلک یسبحون، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اور جو مدار مقرر فرمایا وہ اسی میں ایگزیکٹلی چل رہا ہے۔ سرے منہ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو ساری نظام کائنات ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں دیکھیے یہ بات کیسی کہی گئی۔ کاش کہ ہم قرآن مجید پر اس طرح سے بھی غور کرنے والے بنتے۔ یہ تدبر اور تفکر کی اس کے اندر دعوت ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد میں بتایا گیا آیت 47 میں کہ جو پہلی آیت میں کہ حساب کی گھڑی قریب آ چکی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں آیت 47 میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو میزان، ترازو وہ رکھی جائے گی، اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ وہ جو میزان ہے وہ رکھی جائے گی۔ کب؟ لیوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میزان رکھی جائے گی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور وہ میزان یعنی اتنا اسکیل، وہ اتنی باریکی کے ساتھ تولنے والی ہوگی ترازو کہ اس کے اندر کسی پر کوئی کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو بھی وہ تول دی جائے گی، خرابی ہو تو بھی اس کو تولا جائے گا۔ حق اور انصاف کے ساتھ وہاں پر فیصلہ ہوگا، اور وہاں جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں، اس کو کوئی اوور رول نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ جو رب العالمین ہے فیصلہ کرنے والا وہ خود ہے۔ تو اب اس کے فیصلے کو کون آگے پیچھے چیلنج کرے؟ تو یہ ترازو میں جو نامہ اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن، اس پر ہم ذرا غور کریں کہ یہ جب ترازو رکھی جائے گی تو کیا ہوگا۔ پھر آگے کی آیات میں ایک بہت ہی جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایک خاص اور انداز سے کیا گیا۔ یعنی حضرت ابراہیم کا مختلف جگہوں پر جو ذکر کیا گیا الگ الگ اینگل سے، تو یہاں پر قوم کو سمجھانے کے ان کا ایک انداز جو عملی انداز ہے، پریکٹیکل انداز ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ لوگ بتوں کی، مورتیوں کی پوجا اور پرستش بہت زیادہ وہاں کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت ابراہیم نے پریکٹیکل ایک سبق ان کو پڑھایا۔ مگر قبل اس کے کہ وہ سبق کیا تھا، اس سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہر جگہ کے اپنے حالات، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات پر گہری نظر رکھتا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ کا آزمایا ہوا نسخہ دوسری جگہ اس کی وجہ سے فائدے سے زیادہ نقصان ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں داعی دین کو سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ کہاں کون سا نسخہ کس طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو مرکزی بت کدہ تھا وہاں پر تشریف لے گئے خاص دن، اور یہ کوئی جذباتی عمل نہیں تھا کہ ریئیکشن کے طور پر یا ایموشنلی کوئی کام کیا ہو، نہیں، بہت سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ یہ کام انہوں نے کیا کہ لوگ عید تہوار منا رہے تھے اور یہ گئے بت خانے میں جا کر انہوں نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہاں کی جو مورتیاں یا بت تھے اس کو ڈیمیج کیا، اور ڈیمیج کرنے کے بعد جو بہت مرکزی بت تھا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کی گردن میں وہ کلہاڑی لٹکا کر وہ آگے، اب آ کر اپنے گھر بیٹھ گئے۔ جب لوگ اپنے جشن تہوار سے واپس آئے تو سیدھے جب بت خانے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کسی نے بڑی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، ہم برباد ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ دیکھیے مشرک کی عقل کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکے وہ ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے، بلکہ الٹا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس نے ان کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کی وجہ سے بلا اور غضب ہم پر نازل ہو سکتا ہے، پھر بھی خوف زدہ ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپس میں بات چیت ہوئی، یہ کون کر سکتا ہے یہ گستاخانہ حرکت؟ تو سبھی لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے، ابراہیم اس کا نام ہے،
وہی اس کا تذکرہ عام طور پہ کیا کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کارنامہ ہو، یہ اسی کی کارستانی ہو دکھائی دے رہی ہے، تو لہٰذا طے پایا کہ لاؤ ابراہیم کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم چونکہ پلان کے تحت یہ کام کیے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگ جمع ہوں اور ان کے سامنے جا کر توحید کی بات کریں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، اور یہ چونکہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ گاؤں کے بستی کے سارے لوگ جمع ہو گئے وہاں پر، جیسے کوئی عجیب و غریب بات ہو یا بڑا ایکسیڈنٹ ہو تو لوگ جمع ہوتے ہیں، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے سبھی لوگ وہاں پر جمع تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے جو سوال کیا، یلغار کر دی سوالات، کس نے کیا؟ مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، ہم تباہ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بڑا ذو معنی قسم کا جواب دیا۔ میں نے کیا یا نہیں کیا بولنے کے بجائے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ یہ جو سب کے سردار یہاں پر ہیں، یعنی مرکزی جو بڑا بت ہے، ان کی گردن میں یہ کلہاڑی لٹک رہی ہے، ان سے پوچھ لیں کس نے یہ کام کیا ہے، ہو نہ ہو یہ انہی کی کارستانی ہو۔ اب یہ ایسا جواب تھا کہ لوگ سنتے ہی شرمندہ بھی ہو گئے کہ واقعی ابراہیم جو بات کر رہے ہیں کچھ جان ہے کہ یہ نہ فائدہ پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے، اور نہ ہی یہ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکتے، ہم کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ ابراہیم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو، تم پہلے کوسچن کرو ان سے۔ اب انہیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ بت ہیں، بول تو نہیں سکتے۔ اب ابراہیم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اب اگر ہم یہ اعتراف کریں کہ بت تو بول نہیں سکتے، تو ابراہیم بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ بت بول سکتے ہیں، تو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پھر پوچھو ان سے، یہ وٹنس ہیں، عینی شاہد ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ خود بیان کرے۔ اب وہ بڑے پھنس گئے۔ یہ ہوتا ہے پریکٹیکل سبق کہ وہ ایک دم شش و پنج میں مبتلا ہوئے کہ اب کیا ابراہیم کو جواب دیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں بالکل درست، مگر ہم کس طریقے سے تسلیم کریں ان کی کمزوری کو۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو انہوں نے پھر کہا کہ ابراہیم تم ہی بتا دو صحیح واقعہ کیا ہوا، یہ نہ بول سکتے یا نہ سن سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی تو یہی تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے، تو تم پھر کیوں عبادت کر رہے ہو ان کی؟ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، مگر ضد ہٹ دھرمی کبھی اس کا کوئی علاج نہیں رہا، تو وہ بھی ضد بازی پر اتر آئے۔ مطمئن ہونے کے باوجود انہوں نے کہا اگر ہم ابراہیم کی بات مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے باپ دادا کا جو طور طریقہ ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، ہم باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے حق اور سچائی ابراہیم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا، اتھارٹی جو تھی، اختیارات جو تھے ان کے پاس، عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ ہم ابراہیم کو مطمئن نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، نہ ابراہیم کی سچی دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، جلا دو ابراہیم کو۔ عجیب و غریب فیصلہ انہوں نے کیا، اور ان کے پاس طاقت تھی، حکمران ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنی مورتیوں کی مدد کرو، مدد لو نہیں کہہ رہے ہیں، مدد ان کی کرو، اور ابراہیم کو جلا دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے کھڑا کر دیا گیا، آگ دہکائی گئی۔ شعلے جب اوپر اٹھنے لگ گئے آگ کے، تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا دل ہی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آگ کیا کرتی ہے انسان کو، مگر ایمان اور شرک کا جب موازنہ ہو تو نبیوں کے ایمان کو آپ دیکھیے کہ کتنا توکل ہوتا ہے اللہ پر، بڑے اطمینان کے ساتھ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب آگ میں ان کو ڈالا گیا
تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی. آگ کے اندر جلانے کی قوت اللہ ہی نے تو رکھی ہے، اور جب چاہے اس کو ختم کر دے. وہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، حکم ہوا آگ کو، خبردار ابراہیم کو جو تکلیف پہنچی، بلکہ ابراہیم کے حق میں تم گلو گلزار بن جاؤ. آگ جلانے کے بجائے جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تو ایسے جیسے وہ چمن میں ٹہلتے ہوئے واپس آ گئے. یہ اور ایک عجیب و غریب منظر تھا. اس پر تو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا. یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ گویا غیبی مدد ہے، قدرت ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس کا مطلب وہ سچے ہیں. مگر ضد بازی کا کوئی علاج نہیں. اس کے بعد فیصلہ کیا گیا اس کا ہم مقابلہ تو کر نہیں سکتے، دلائل اس کے پاس، حق اس کے ساتھ. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ڈیپورٹ کر دو، یہاں سے جلا وطن کر دو، دیش سے نکال دو اس کو، تاکہ ہم جو ہے نہ بحث میں پڑیں، نہ بار بار ہمیں رسوا اور شرمندہ ہونا پڑے. یہ ہے کفر اور شرک کا انداز. حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سب چیزوں کی وضاحت کے باوجود. پھر چونکہ یہ سورہ انبیاء چل رہا ہے، 17ویں پارے میں تو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا گیا، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور اقتدار دونوں چیزوں سے سرفراز فرمایا. اور داؤد علیہ السلام آئرن انڈسٹری یعنی اسٹیل انڈسٹری کے اندر لوہا، فولاد وغیرہ اس کے ذریعے سے مختلف کام لیا کرتے تھے. بہت اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت عطا فرمائی تھی. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جن پرندے وغیرہ بھی ان کے حکم کے تابع ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی فرمانروائی اور سلطنت ان کی رہی ہوگی. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچار کیسے کر رہے ہیں، شکر گزاری کی کیفیت کیسے ہے ان کے اندر. یہ نہیں ہے کہ اقتدار مل گیا اور جو چاہے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ دین کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہیں اپنے مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے. یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات طیبہ کہ ہر صورت میں اپنے سیرت و کردار کی بلندی، شکر گزاری، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ. اور پھر ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر دیکھیے، بہت خاص ذکر ہے سورہ انبیاء میں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یاد کرو تم ایوب علیہ السلام کو جب انہیں تکلیف پہنچی شدید، یعنی ایک بیماری میں مبتلا ہوئے، اسکن الرجی یا جلدی بیماری ان کو کچھ ایسی لگ گئی کہ اس کی وجہ سے گھر بار، خاندان، دوست احباب سب جدا ہو گئے. بڑی سخت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوئے، صبر کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے. دیکھیے دعا کے اندر بھی کتنا ادب ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی بیماری دور ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ دولت وغیرہ دور ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کو عطا فرما دیں، اور بڑی اور زیادہ شکل میں ان کے پاس یہ ساری چیزیں لوٹا دی گئی. مگر یہاں ایک پوائنٹ ہے سمجھنے کا. حضرت ایوب نبی ہیں، جسمانی بیماری ہے، دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. ایک نبی اپنی ذاتی بیماری اپنی طاقت سے دور نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو. تو بتائیے کوئی مولوی، کوئی مرید، کوئی پیر، کوئی مرشد ایسا ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے دم میں، میرے تعویذ میں اتنا پاور ہے کہ میں جو چاہے بیماری دور کر دوں؟ بلکہ بعض لوگ تو ٹائم دیتے ہیں 24 گھنٹے میں ہم تمہاری بیماری کو دور کر سکتے ہیں. ذرا پڑھیے سورہ انبیاء کو، دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بیماری میں کس طرح اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. پھر آیت 87 اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. جب وہ سفر کر کے جا رہے تھے، پھر اس کے بعد میں پانی میں ڈال دیا گیا، مچھلی آ کر نگل گئی، یہ سارا جو واقعہ ہے، وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے یاد کیا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
یاد کرو ہمارے بندے یونس علیہ السلام کو، جب وہ کئی تاریکیوں میں تھے، یعنی مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی، تاریکی در تاریکی، مگر اس کے باوجود اللہ کو پکار رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی کہ میں آ رہا ہوں ادھر تیری حکم اور اجازت کے بغیر۔ تو جب انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے قبول فرمائی۔ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، مچھلی ان کو صحیح سالم حالت میں لا کر سمندر کے ساحل پر چھوڑ دی، اور لہروں کے ذریعے سے وہ سی شور پر، ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، ایسے درخت کا جس کا پھل ان کے کھانے اور پانی دونوں کے لیے کام کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم، اپنی بستی کے پاس گئے، جو بھی طویل واقعہ ہے، مگر یہاں پر جو ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول فرمائی، اس لیے اس آیت کے بارے میں ایک بات کہی گئی حدیث میں کہ اگر کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور یہ ورد کرتا رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں حج کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں، کیونکہ اس کے بعد سورہ حج شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پہلی چیز جو ہے قیامت کے زلزلے کے بارے میں، بہت چوکنا کرنے والی بات، غور فرمائیے اس پر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ، اس سے ڈرو تم، یہ بہت بڑی بات، بہت ہیبت ناک زلزلہ ہوگا۔ یہ کوئی عام زلزلہ، ارتھ کویک جو آتا ہے اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اس کی ہیبت ناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ حاملہ خواتین، ان کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی، مگر وہ فراموش کر دے گی، اور لوگوں کو دیکھ کر ایسے محسوس کرو گے جیسے کوئی ڈرنک ہے، نشے میں ہے، حالانکہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر ایسے ہوگا کہ ہوش و حواس گم کیے ہوئے ہوں گے، حواس باختگی کے عالم میں ہوں گے لوگ، وہاں پر کسی کو کچھ دوسروں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ اتنا خوفناک قسم کا منظر ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آخری پارہ ہے، سورہ 30واں پارہ، اس کی آخری صورتیں آپ پڑھ لیجئے قیامت کے زلزلے کو سمجھنے کے لیے کہ کتنا ہیبت ناک قسم کا وہ زلزلہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، تاکہ زندگی میں انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ہیں ان کا حساب و کتاب لیا جائے۔ پھر اسی سورہ حج کے شروع میں انسانی تخلیق کی کچھ مراحل بتائے گئے، یعنی اسٹیجز، کہ کس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ میں اس کی کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آدمی بچپن، جوانی، بڑھاپا جس طرح سے وہ گزارتا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس میں عبرت ہے، اس میں سائن ہے ہمارے لیے، کہ قرآن کریم میں جو باتیں یہ بہت تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں کہ پیٹ کے اندر کن مراحل کے ساتھ بچہ جو ہے گزرتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ جب کوئی لیبارٹری نہیں تھی، جب سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی، جب میڈیکل فیلڈ میں آدمی کی کوئی اتنی زیادہ ترقی وغیرہ نہیں تھی، مگر وہاں پر یہ باتیں کہی گئیں، کیونکہ جو خالق ہے، جو رب العالمین ہے، قرآن کریم اسی کا کلام ہے۔ یہ آیتیں ہمارے لیے سائن ہے اگر آدمی اس کو سمجھنا چاہے۔ پھر اس کے بعد میں جو لوگ کٹ حجتی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے فالوور ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب قرآن معلوم نہیں ہے قرآن کیا ہے، بحث کرنے بیٹھ گئے، معلوم نہیں حدیث کہتے کس کو ہیں، بحث کرنے کے لیے بیٹھ گئے، شریعت اسلامیہ کی ابجد سے یعنی الفابیٹ سے تک واقف نہیں ہے،
اور آپ بحث کر رہے ہیں حرام حلال جائز ناجائز کے مسئلوں پر. آئے دن آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف چینلز پر یہ ایک عجیب و غریب قسم کا فتنہ ہے. دنیا کے مختلف شعبوں میں اسپیشلائزیشن کا ایک تصور پایا جاتا ہے. ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ اس میں رائے دیتے ہیں. اگر میں کسی ایسے فیلڈ میں رائے دوں جس کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لوگ میرے دماغ پر سوچیں گے، سوالیہ نشان کھڑا کریں گے، کیا ہو گیا ان کو؟ جو ان کا اپنا میدان عمل نہیں ہے اس میں کیوں یہ اپنی خام و خواہ کے رائے دے رہے ہیں؟ پسند نہیں کیا جاتا. مگر دین، شریعت اسلامیہ یہ ایک ایسا اوپن مارکیٹ ہے کہ جو چاہے اس کے اندر فتویٰ دے دے، جو چاہے اس کے اندر رائے دے دے. ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بھی آدمی کو گہرا علم چاہیے، بصیرت چاہیے. اس کے بغیر پھر وہ شیطان کے پیچھے لگے گا اور شیطان اس کو گمراہ کر دے گا. پھر ایک اور بات، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کنارے کنارے سے کرتے ہیں، یعنی 50-50 جس کو ہم کہتے ہیں، تھوڑا سا کفر تھوڑا سا اسلام، اور جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یا اسی طرح کچھ دو کچھ لو. یہ بھی ایک عجیب نعرے ہیں ہمارے پاس. کہا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم سورہ حج کی آیت 11 میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کنارے کنارے سے عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی چیز فائدے کی ہو قبول کرتے ہیں. ہم تو ہیں مسلمان، ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، اور اگر کوئی چیز ذرا سا ایثار و قربانی کا اس میں مطالبہ ہو تو پھر اپنا دامن اس سے چھڑاتے ہیں. یہ کون قربانی دے گا؟ کون یہ محنت کرے گا؟ کون یہ کوشش کرے گا؟ تو ایسے جو لوگ ہیں 50-50 والا جن کا اسلام ہے، ان کے لیے کیا کہا گیا؟ خسرت دنیا والآخرہ. ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی. ایسا ایمان قابل قبول نہیں. دین اور اسلام میں کمپلیٹ اور کمپریہنسو داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو چیز پسند آ گئی دین کا نام لے کر اس کو قبول کرو، اور جہاں ایثار قربانی محنت کوشش کی ضرورت ہے وہاں اپنے آپ کو دور کر لو. ایسا نہیں. پورے کے پورے اسلام کو قبول کرنے کی ہمیں دعوت دی گئی، حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے حوالے سے چونکہ حج کا یہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے تو اس کے اندر ایک اور خاص بات کہی گئی. مکہ مکرمہ یہ شہر مقدس ہے، بہت مقدس اور پاک سرزمین ہے. یہاں پر حتیٰ کہ شکار کرنے کی ممانعت ہے. اور زمانے جاہلیت میں بھی اگر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کے قاتل کو بھی دیکھتا حدود حرم میں تو زمانے جاہلیت کے لوگ اس سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے. نہ یہ حدود حرم ہے، اس سے نکل جائے تب میں اس کو پکڑوں گا دیکھوں گا. مگر جب تک وہ حدود حرم میں رہتا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی. یعنی اسلام سے پہلے کے زمانے میں بھی مکہ مکرمہ اس کا اتنا احترام کیا جاتا تھا، اور اسلام کے اندر تو اور اس کا احترام بڑھا دیا گیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیے یہاں آیت 25 میں خاص بات کہی گئی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. یہاں پر مکہ مکرمہ میں کوئی ظلم اور گناہ کا ارادہ بھی کرے، عمل نہیں، ارادے کی بات ہو رہی ہے، تو بھی وہ پکڑا جائے گا. اسی سے بہت سارے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، استنباط کیا ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کوئی رہ کر گناہ کرنے کا سیریسلی ارادہ بھی کرتا ہے، عمل کیے بغیر بھی وہ سزا یافتہ ہوگا. کیونکہ مکے کی جو حرمت، اس کی جو فضیلت اور ثواب ہے، اسی حساب سے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے وہاں رہنے والے چاہے مقامی لوگ ہوں، حجاج کرام یا زائرین ہوں، ان کی ذمہ داری دوسرے شہروں سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بہت چوکنا اپنے ذہن و دماغ کو پاک و صاف رکھنے کی وہاں زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. پھر آیات 26 سے 37 تک حج کے کچھ مسائل بیان کیے گئے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ لوگ مختلف علاقوں سے، چاہے وہ پیادہ ہوں چل کر ہوں یا سواریوں پر ہوں، وہ پہنچیں اس کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے. اور پھر اس زمانے سے حج کا جو رواج ہے، جو اسلام میں تو یہ رکن اسلام ہے،
یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ جو صاحب استطاعت ہو، یعنی وہاں تک جانے اور حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ اس کے اوپر فرض کر دیا گیا۔ تو یہاں پر کچھ حج کے وہ بھی مسائل بھی ضمناً بتائے گئے جس کی بہت تفصیل صحیح احادیث میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ تم حج کے ریچولز آف حج کا طریقہ مناسک حج مجھ سے لو۔ تو سنت کے مطابق حج، سنت کے مطابق عمرہ یہ ہونا چاہیے، تبھی اس میں خیر و برکت ہے۔ پھر قربانی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ دیکھیے قربانی اصل مقصود نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جانوروں کا گوشت، خون، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر تمہارے اخلاص اور تقوی کی جو کیفیت ہوگی اس کے مطابق اجر و ثواب سے تم کو نوازا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 41 میں مسلم حکمران رولرز ان کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں، اس کو بھی نوٹ فرما لیجئے کہ کون شرعی طور پر واقعی مسلمان حکمران ہے یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے سورہ حج کی آیت 41 بہت اہم کرائٹیریا ہے، بلکہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جن کو ہم سلطنت دیں، اقتدار دیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا اہتمام، یعنی خود نمازی ہونا انف نہیں ہے، نماز کا نظام بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور المعروف دی گڈ، اچھی چیزوں کو عام کرتے ہیں، منکرات، فحش اور ایول جو چیزیں ہیں اس کو روکنے کا نظام بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ 4 بنیادی صفات ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو یہ گویا کہ مسلمان حکمران کی پہلی پہچان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔